بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 314 سیرت النبی جلد سوم، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، شق قمر، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا حضور نے انگلی کے اشارے سے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہم ثابت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں میں غم دوش رہوں، نال بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، نال بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں۔ ہم ان تمام پر پیچ راستوں سے گزر کر صرف ایک سیدھی سی بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ شق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیت الہی تھی، یعنی ان منکروں کو ان کی خواہش کے مطابق ثبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی۔ احادیث میں یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، خواہ دراصل چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں یا خدا نے ان کی آنکھوں میں ایسا تصرف کر دیا ہو کہ ان کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ جو خدا انسانوں کی آنکھوں میں خلاف عادت تصرف کر سکتا ہے، وہ خود چاند میں بھی خلاف عادت تصرف کر سکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اور انہی کے لیے یہ آیت ثبوت تھی اور انہی کے لیے یہ آیا ثبوت تھی، اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایات کی حاجت نہ تھی۔ اسی بنا پر بالفرض اگر دنیا کے دوسرے حصوں میں شق القمر مشاہدہ نہ ہوا تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ اہل مکہ کے علاوہ ان لوگوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظر نہ آنا ہی مصلحت الہی تھی کہ اگر یہ عام طور سے دوسرے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ سمجھا جا سکتا کہ یہ آسمان کے طبعی انقلابات میں سے کوئی انقلاب تھا، جیسا کہ اور سینکڑوں قسم کے تغیرات اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جیسے کہ فلکیات اور علم بدء الخلق، کسموگرافی اور نیچر ہسٹری میں مذکور ہیں۔ لیکن جب اہل مکہ کے علاوہ جو شہر میں تھے یا باہر قافلہ میں تھے صرف انہی کو نظر آیا تھا، تو اس بات کی صاف اور صریح دلیل ہے کہ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا۔ الحمدللہ۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ویلاگ نمبر 2 میں غلبہ روم کی پیشن گوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، روم، سورۃ روم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر ویلاگ نمبر 2 کی صورت میں آج کا ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی نہیں، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی